حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا، حسین کس گود کے اندر آیا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا، حضرت حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، میرے نبی منبر پر تشریف فرما تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھا، ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا حسین میرے قریب آ جا۔ حضرت حسین قریب آ گئے، رحمت والے نبی نے اپنے دونوں پاؤں آگے کر دیے، فرمایا حسین میرے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جا۔ حضرت حسین نبی کے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے پیروں کو اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا، جیسے کوئی بچے کو جھولا دیتے ہیں ویسے کرنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا حسین میرے اور قریب آ جا۔ حضرت حسین اور قریب آ گئے، فرمایا اور آگے آ جا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حسین نبی کی رانوں پہ کود رہے تھے، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا۔ میری آنکھ نے دیکھا حضرت حسین نبی کے پیٹ پہ کود رہے تھے، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر حضرت حسین کے پاؤں تھے، رحمت والے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے حضرت حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر یوں بائیں لمبی کرنی اور اپنے سینے پر لٹا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا کہ حضرت حسین کے ہونٹ نبی کے ہونٹوں سے جا ملے، اللہ کے پیغمبر حضرت حسین کے ہونٹوں کا بار بار بوسہ دے رہے تھے اور آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے فرما رہے تھے اے اللہ یہ میرا حسین ہے، فرشوں پہ میں اس سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ حسین قرآن والا کیسے بنا، حسین ایمان والا کیسے بنا، حسین زہد و تقوی والا کیسے بنا؟ تم نے سنا ہوگا کہاوت مشہور ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ حسین تیرے پیچھے کس مائی کا ہاتھ ہے جس نے تیری تربیت کی؟ حسین کربلا کے ریگزاروں پر سجدے کر کر کے پکار رہے، میرے پیچھے مائی فاطمہ کا ہاتھ ہے جس کی گود میں میں نے قرآن سنا، جس سے لوریاں میں نے قرآن کی لی، اور مائی فاطمہ قرآن کی لوری کیوں نہ دیتی؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، نکاح کرنے کے بعد آپ کو رخصت فرمایا، کان میں فرما دیا اے فاطمہ دیکھنا میں نے تجھے زہد و تقوی دیا، میں نے تجھے پرہیزگاری دی، میں نے تجھے شرم و حیا کا زیور دیا، اے میری فاطمہ کبھی اپنے شوہر علی سے دنیا کا سوال نہ کریو۔ یہ بات سیدہ فاطمہ نے اپنے پلے باندھ لی، شہزادے گود میں آئے، گھر کی حالت ایسی آئی دونوں شہزادوں کو بخار آ گیا اور گھر کے اندر یوں ہے کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت حسن حسین کو بیمار دیکھا، بھائی فاطمہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا کیا بات ہے کہ کملی والے کوئی دوائی دارو نہ کیا، ہم نے منت مان لی اللہ دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرماوے، اللہ اکبر، اس کے صدقے میں ہم 3 روزے رکھیں گے، اس کا اللہ غنی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا بڑی اچھی نیت کی ہے، اللہ پاک نے دونوں کو شفا عطا فرما دی۔ قصہ مختصر ہے، میاں بیوی نے اپنی منت کو پورا کرنا چاہا، سیدہ فاطمہ حضرت علی نے روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت قریب تھا، آپ نے سیدہ سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر کچھ لے کے آتا تو پکا لیتی، تجھے تو پتہ ہے ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں۔ حضرت علی شمون یہودی کے پاس چلے گئے، روئی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی کہ اس کو صاف کر، سیدہ فاطمہ الزہرا نے روئی صاف کی، حضرت علی صاف روئی شمون یہودی کے پاس لے گئے اور اس نے 3 روٹیوں جتنا آٹا دیا، اما فاطمہ نے گوندا روٹی پکائی، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگایا۔ اسی دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، ایک قیدی اسی گلی میں سیدہ فاطمہ کے مکان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور دروازے پر آواز لگا رہا ہے یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ
بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے۔ اندر سے آواز آئی، اللہ تیرا بھلا کرے، کس دروازے کی کنڈی بجا دی۔ آج ہماری حالت یہ 6 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، بھوک کی وجہ سے میرے بیٹے حسن و حسین کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سائی کھڑا ہے، آگے نہیں جا رہا، پیچھے نہیں جا رہا۔ حضرت علی نے سائی کو دیکھا، گیا کہ نہیں گیا؟ فرمایا 3 روٹیاں لے جا، کل پرسوں کھائی تھی، آج نہیں کھائیں گے، کل اللہ کھلا دے گا، ہمارے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ وہ 3 روٹیاں قیدی کو دے دی، اللہ غنی، اور خود پانی سے روزہ کھول لیا۔ رات کا وقت آیا، پانی سے ہی روزہ رکھ لیا۔ میرے عزیزو، مہمان اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ جس گھر میں مہمان آئے وہ تمہارے رزق میں سے لے کے نہیں جاتا، بلکہ تمہارے حصے کا رزق لے کے آتا ہے اور اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ اللہ غنی، کسی کے ہاں کوئی مہمان چلا گیا، میزبان کے گھر میں لڑائی ہوئی تھی، میاں بیوی سے ناراض تھے، کھانا نہ پکایا۔ شوہر کہنے لگا مہمان ہے کھانا پکا دے، کہنے لگی نہیں، تیری میری ناراضگی چل رہی ہے، نہ تیرے مہمان کو دوں گی نہ تجھے دوں گی۔ اللہ غنی، اتنی دیر میں مہمان گھر سے جانے لگا، صاحب خانہ نے روکا کہ ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، بھی کھانا آ رہا ہے، ابھی کھانا آ رہا ہے، پتہ کوئی نہیں کہاں سے آوے گا۔ میزبان باہر نکلا، ساتھ والے پڑوسیوں کا دروازہ بجایا، تعلقات اچھے تھے، حالات ہمارے یہ ہیں میرے عزیزو، ایک دوسرے بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، پڑوسیوں کی تو دور کی بات ہے۔ ساتھ والا دروازہ بجایا، پڑوسن بہن آئی کہ میرے گھر میں مہمان آیا، بیوی ناراض ہے، کھانا نہیں پکا کے دیتی، 2 روٹیوں کا سوال ہے، میری بیٹھک کی عزت بچ جاوے گی۔ پڑوسن کہنے لگی فکر نہ کر، ابھی تیری اور تیرے مہمان کی پکا کے بھیجتی ہوں۔ اللہ اکبر، گھر والی کو بھی غیرت آئی کہ میرا گھر والا دوسرے گھر والے سے روٹی مانگ رہا ہے، دوسرے گھر سے مہمان کی روٹی مانگ رہا ہے۔ تھوڑی سی غیرت آئی، باورچی خانے میں جا کے آٹا گوندنے لگی، جس برتن کے اندر آٹا رکھا تھا کیا دیکھتی ہے، حسین چہرے والا آٹے کی بکیں نکال کے جھولی میں ڈال رہا ہے۔ گھر والی ڈر گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، ہمارا آٹا کیوں چوری کر رہا ہے؟ اور مسکرا کے کہنے لگا تمہارا آٹا نہیں چوری کر رہا، بلکہ مہمان کا حصہ لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مہمان کا حصہ ہمارے گھر کہاں آ گیا؟ کہ تجھے پتہ نہیں، میں فرشتہ ہوں جو آسمان سے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تیرے گھر مہمان آیا تھا، تیرے مہمان کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق تیرے گھر میں پہلے بھیج دیا تھا۔ جب تو نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا، تیری پڑوسن کھانا پکا رہی ہے، تو مہمان کے حصے کا آٹا اٹھا کے تیری پڑوسن کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ آل رسول کے گھر کی لونڈی ہے سخاوت میرے عزیزو، صرف تم نام کے عاشق کو، کام بھی تو سیکھو جو وہ کام کر کے گئے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، کھانا تیار ہے، دسترخوان پہ میاں بیوی بیٹھ کے افطاری کرنے لگے، ایک یتیم دروازے پر آ گیا، پھر سارا دسترخوان اٹھا کے یتیم کو دے دیا، پانی سے روزہ کھول لیا، دوسرا روزہ بھی تیسرا روزہ پانی سے رکھ لیا۔ تیسرا دن ہے، ایک دروازے پر آ گیا، افطاری کے وقت آیا، پھر دسترخوان سمیٹ کے دے دیا۔ ان مرد مجاہد نے 3 دن پانی سے روزہ کھولا، 3 دن پانی سے روزہ رکھا۔ حضرت علی کہنے لگے چوتھا دن ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، میں نماز کے لیے مسجد جانے لگا، کیا دیکھتا ہوں سیدہ فاطمہ مصلی پہ گری پڑی ہے۔ حضرت علی کہتے مجھے رونی آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ بھوک نے یہ حالت کر دی جس کی وجہ سے فاطمہ سے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ مارے شرم کے میں نے سیدہ فاطمہ سے نہیں پوچھا کیا حال ہے، گھر سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، اور باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، مسجد میں اس لیے نہیں جاتا، رحمت والے نبی داخل ہوتے ہی پوچھ لیں گے میری فاطمہ کا کیا حال ہے، میں کیا جواب دوں، بھوک کی وجہ سے مصلی پہ پڑی ہے۔ حضور فرمائیں گے علی میری بیٹی کو تو ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا، نہ مارے شرم کے مسجد جاتے ہیں، نہ گھر سیدہ فاطمہ کا کے حال پوچھتے ہیں، بڑی مشکل سے مارے شرم کے چپکے سے مسجد میں گئے،
لگے، پیچھے سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے آ گئے اور دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ اندر جا کے کیا کروں گا، کیا سوال کروں گا، کیا جواب دوں گا۔ دن چڑھا، ایک جوان کو دیکھا، حسین چہرے والا ہے، اونٹ کی مہار پکڑ کے لایا، حضرت علی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی کو دیکھ کے کہنے لگا اونٹ خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو ایک روٹی کے پیسے نہیں، تو اتنے بڑے اونٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا علی ادھار لے لے، میں تجھے ادھار دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا سانس کا پتہ کوئی نہیں، کہ علی مر گیا تو معاف ہے، جیتا رہا تو مجھے اس کے پیسے دے دینا۔ حضرت علی نے فرمایا کتنے کا بیچے گا؟ کہ 200 درہم کا بیچوں گا۔ ادھار بیچا، رسی پکڑا کے چلا گیا۔ حضرت علی نے مڑ کے دیکھا، اونٹ بیچنے والا نظر نہ آیا، غلام کمبر ساتھ تھا، رسی پکڑ کے 2 قدم آگے چلے، ایک خوبصورت چہرے والا آ گیا۔ حضرت علی سے کہنے لگا اونٹ بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ کا 300 درہم کا بیچوں گا۔ بھاؤ تاؤ کم نہ کیا، فوراً کھیسے سے 300 درہم نکال کے دے دیے، اونٹ کی رسی دی اور اونٹ کی رسی پکڑی اور غائب ہو گیا۔ حضرت علی حیران ہے، بیچنے والا بھی نظر نہیں آیا، خریدنے والا بھی نظر نہیں آیا، دونوں کہاں چلے گئے؟ آپ نے 300 میں سے 200 درہم علیحدہ کیے، غلام کمبر سے فرمایا جا غلام جس سے اونٹ لیا تھا دیکھ مدینے میں یہیں کہیں ہوگا، جا اس کے 200 درہم دے آ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اکٹھے گھر چلیں گے۔ شام تک کافی دیر تک غلام سارے مدینے کی گلیاں چھان مار آیا، کہیں اونٹ بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت علی کے ہاتھ پہ لا کے 200 درہم رکھ دیے، اے علی اونٹ بیچنے والے کا پتہ کوئی نہیں، 200 درہم ایک ہاتھ میں، 100 درہم ایک ہاتھ میں، آسمان کی طرف دیکھ کے سوچ رہے ہیں اے اللہ پہلے تو بھوک کی فکر تھی، اب ادھار کی فکر ہے، اے اللہ کیا کروں؟ دبے قدموں سے، لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور گھر کے باہر کھڑے ہو کے اندر سے کچھ آواز محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے حضور اپنی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی اندر داخل ہوئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھتے کیا ہے، ادھر اپنی بیٹی کو بٹھا رکھا ہے اور ساتھ بیٹھے ہیں، اتنا مسکرا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی حیران ہوئے، کہاں فاطمہ مصلی پہ بھوک کی وجہ سے گری پڑی تھی اور کہاں باپ سے مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے میں حجرے کا دروازہ پردہ کھول کے کھڑا ہو گیا، مسکراتے ہوئے حضور نے میری طرف نگاہ کی اور فرمانے لگے اے علی اونٹ کا قصہ تو بتائے گا یا میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہنے لگے میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا آقا آپ کو کیسے پتہ لگا اونٹ بیچنے والا خریدنے والا کون تھا اور اونٹ کو آگے بیچنے والا کون تھا؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا علی تو نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل ایک ایک پل کی مجھے خبر دے کے چلا گیا۔ اے علی تجھے کیا پتا جس وقت تو اور تیری بیوی افطاری کرنے لگے تھے قیدی آیا تھا، سارا دسترخوان سمیٹ کے دے دیا۔ علی میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ علی میں تجھے کیا بتاؤں، تین دل کے فاقے نے میری فاطمہ کو مصلی پہ گرا دیا۔ اے علی میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ اے علی تجھے کیا بتاؤں، فجر کی نماز کے وقت تو دروازے پہ کھڑا مسجد میں نہیں آ رہا تھا تاکہ میرا سامنا نہ کرے۔ علی میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب میری فاطمہ قرآن پڑھتے بھوک کی وجہ سے مصلی پہ گری تھی، اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ گیا تھا۔ علی تجھے بتاؤں اونٹ بیچنے والا کون تھا، اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ عام کتاب نہیں پڑھ رہا، مدارج نبوہ پڑھ رہا ہو میرے عزیزوں۔ فرمایا علی تجھے کیا پتا، اونٹ بیچنے والا جبرائیل تھا، اونٹ خریدنے والا اسرافیل تھا، جو تیرا اونٹ جنت سے لا کے تیرے ہاتھ پہ بیچ کے چلا گیا، اور اسرافیل تیرا اونٹ تیرے سے خرید کے واپس جنت کے اندر چھوڑ کے چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت حیدر کرار، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
ایسا کوئی کام تو کر جاؤ کہ کربلا والوں کے سامنے سر فخر سے بلند کر سکو، ایسا تو کوئی کام کر جاؤ کہ سر کربلا والوں کے زیر سایہ جنت کے اندر جا سکو۔ میرے عزیزو وہ تو گردن کٹا کے چلے گئے، وہ تو خاندان نبوت اپنا آپ سارا قربان کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزو ہماری باری گئی، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کے اسوہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ آج یا کوئی کسی کو گالی دے دے، بے شک سگا بھائی ہو، چولہا پانی بند ہو جاتا ہے، مکان کے صحن میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بولنا لا تعلقی ہو جاتی ہے، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کو دیکھ لے۔ کون زین العابدین؟ کربلا کے واقعے کے بعد ہر وقت رویا کرتے، صبح و شام رویا کرتے، نماز میں رویا کرتے، ذکر اذکار میں رویا کرتے، تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے بھی رویا کرتے۔ کسی سے رہا نہ گیا، امام زین العابدین سے پوچھنے لگا، امام صاحب کیا بات ہے، ہر وقت روتے ہو، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں؟ اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا، تجھے کیا بتاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بچڑا تھا جسے یوسف کہتے ہیں، 40 سال بیٹے کی جدائی میں روتا رہا، میرا تو پورا خاندان بچھڑ گیا، پھر تو کہتا ہے کیوں روتے ہو؟ جس پہ اتنے صدموں کے پہاڑ گزرے۔ میرے عزیزو کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، کوئی نیٹ ورک کا زمانہ نہیں تھا، کوئی آن میسج کا زمانہ نہیں تھا، کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ کربلا کے واقعے کی خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ جہاں یزیدیت کے ماننے والے تھے وہاں حسین کو بھی تو بڑے ماننے والے تھے۔ یقین جانو میرے عزیزو، خاندان میں لڑائی ہو، کراچی فون کر کے بتلاتا ہے کہ میری لڑائی ہو گئی، یقین جانو وہ آنے کا انتظار نہیں کرتا، فون پہ گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں بھی ٹکٹ کٹا کے آ رہا ہوں، میں ماں بہنیں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تو نے تو اپنے وارث بلا لیے، تو کیا تجھے کیا جانتا ہے حسین کا کوئی وارث نہیں زندہ تھا؟ رب اکبر کی قسم ہے، حسین کے وارث مکے میں بھی موجود ہیں، حسین کے وارث مدینے میں بھی موجود ہیں، حسین کے وارث کل بھی موجود تھے، پوری دنیا کے اندر حسین کے وارث آج بھی موجود ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، حسین بدلے لینے نہیں آیا، حسین معاف کرنے آیا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ لگا حسین مظلوم شہید ہو گیا، لوگ ابن زیاد کے مقابلے میں آتے رہے۔ مالک اشتر کی فوج، مالک اشتر مقابلے میں آیا، مختار سقفی کی فوجیں مقابلے میں آئی۔ مالک اشتر قیادت کر رہا تھا، ایک میدان میں یزید ابن زیاد کو اور اس کی فوجوں کو گھیر لیا، زبردست لڑائی ہوئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، جان بچا کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان سے بھاگا، صحراؤں کو پار کیا، آبادیوں کو پار کیا، ایک بستی کے اندر پہنچا، زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی، ہانپ رہا کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مکان کا پردہ ہٹایا، جوان مسلح پہ بیٹھا، منہ چھپا کے اللہ اللہ کر رہا ہے، پانی کا مٹکا پاس رکھا ہے۔ ابن زیاد نے زور سے آواز دی، او جوان پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ گے؟ بجائے پانی پلانے کے آواز سن کے جوان نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ اٹھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور مٹکے سے پانی بھر کے ابن زیاد کے آگے کر دیا۔ اس نے پیاس میں ایک پیالہ جلدی سے پی لیا، کہنے لگا اور پیاس لگی ہے پلاؤ۔ وہ جوان روتا ہوا پھر پانی کے برتن کے پاس گیا، برتن بھر کے لایا اور ابن زیاد کو دوسرا پیالہ دینے لگا۔ پیالہ دیتے ہوئے چہرے سے کپڑا سرک گیا۔ اللہ اکبر، جب چہرہ دیکھا ابن زیاد کے ہاتھ میں پیالہ رہ گیا، جو پانی منہ میں تھا اندر نہ گیا، رہ گیا۔ ابن زیاد غور سے دیکھنے لگا اور اس جوان سے کہنے لگا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جوان نے روتے ہوئے کہا، پہچان تو میں تجھے اسی وقت گیا تھا اور تجھے میں کیوں نہ پہچانتا، تو وہی آدمی ہے فرات کے کنارے جس نے میرے باپ کے پانی کو روکا تھا، میرا باپ بھی ہاتھ جوڑ کے پانی مانگتا رہا، تو نے پانی نہ دیا۔ پھر جوان نے کہا مجھے پہچانا؟ ابن زیاد کہنے لگا مجھے شک لگ رہا ہے تو زین العابدین ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے۔ ابن زیاد نے اگلا جملہ کہا، علاقے والوں، بستی والوں، اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ ابن زیاد نے اگلا جملہ کہا، یہ کیا بات ہے، ہم نے تمہاروں کا خون پیا اور تم ہمیں پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے فرمایا وقت
وقت کی بات ہے جب تمہارے علاقے میں آئے، مہمان ہم تھے، میزبان تم تھے، جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اب علاقہ ہمارا، میزبان مہمان تم ہو، آج پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں، میرے نانے کے خاندان کی ریت ہے۔ شہدائے اللہ اکبر۔ بلند آواز نہ، شہدائے کربلا، تیرا حسین میرا حسین، بہر والے کے اندر والے ذرا آواز کھینچ کے، تیرا حسین میرا حسین۔ اللہ غنی۔ ایسا 1400 سال پہلے سجدہ کر کے چلا گیا، سن 61 ہجری کے بعد آج 1438واں سال آ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے پورے مسلمان مل کے ایسا سجدہ نہیں پیش کر سکتے جیسے سجدے کی مثال حسین پیش کر کے چلا گیا ہے۔ تم نے کہا، تم نے سنا، آج حسین کا خون بیچنے والے جو ایک ایک گھنٹے کے اندر حسین کا خون لاکھ لاکھ روپے میں بیچتے ہیں، 10 محرم تک 10 دن پڑھ کے 10 لاکھ میں حسین کے خون کا سودا کر کے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حسین تمہیں خدا کے دربار میں پوچھے گا کہ او لوگو، تم نے میرے خون کو اتنا سستا سمجھ لیا، میرا خون تو اتنا قیمتی ہے، تمہیں کیا بتاؤں، شہادت تم نے سنی ہے گردنوں پہ، تم نے میرے عزیزوں تلواریں اور خنجر چلتے دیکھے ہیں، میں چیدہ چیدہ باتیں بتاؤں جو مجھے یاد آ رہی ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے باہر حسین بچا، اندر میں زینب بچی، ایک 18 سال کا زین العابدین بچا کہ میں رو رو کے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور بھائی مجھے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہا تھا رو مت۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر میری بہن تو نے رونا شروع کر دیا تو صبر کا سبق کون دے گا؟ میری بہن اگر تو نے پردہ چھوڑ دیا تو پردوں کا سبق کون دے گا؟ حضرت زینب کہتی ہے حسین سے میری گفتگو ہو رہی تھی، حسین نے بولنا بند کر دیا، جیسے کوئی بیٹھے سو جاتا ہے، میرا بھائی بھی ایسے سو کے جھٹکے مار رہا تھا جیسے اونگ آ رہی ہے۔ 22,000 کا لشکر تلواریں نکال کے سر کے اوپر ہے، لیکن یہ بیٹھ کے کربلا کے میدان میں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ میں نے اندر سے یوں کر کے آواز دی حسین حسین، یوں چونکے میں نے کہا بھائی یہ کوئی سونے کا وقت ہے، تلواریں چلنے والی ہیں، گردن کٹنے والی ہیں، خاندان نبوت ذبح ہوا پڑا ہے، اب بھی تجھے نیند آ رہی ہے؟ کہ میری بہن میں تو بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، تجھے کیا پتا میں نے نیند میں یہاں اپنے نانے کو کھڑا ہوئے دیکھا ہے۔ میرے نانا باہیں پھیلا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے، فرمایا حسین صبر سے گردن کٹانا، ادھر تیری گردن کٹے گی، ادھر نانا تجھے لینے آ جائے گا۔ ادھر میرے عزیزو کربلا کا واقعہ ابھی مدینے میں خبر نہیں پہنچی، ابھی مکے میں خبر نہیں پہنچی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بستر پہ لیٹا، میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بال مبارک بکھرے ہوئے، اللہ اکبر، چہرہ گرد آلود ہے، کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک شیشی ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے ہیں اور کربلا کے میدان سے زمین سے مٹی اور خون کو سمیٹ کر بوتل میں بند کر رہے ہیں۔ میری نظر پڑی، میں نے کہا کملی والے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میرا حسین ظالموں نے شہید کر دیا، بے دردی سے میرے حسین کو شہید کر دیا، اس کا خون اور اس کے وارثوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، قیامت کے دن حسین کو ادھر کھڑا کروں گا، وکالت کھڑا ہو کے میں محمد مصطفیٰ خود کروں گا۔ خدا کی قسم ہم امیر معاویہ کو برا نہیں کہتے، ہمارے سر کا تاج ہے، رب اکبر کی قسم ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ نہ کرے خدا زبان پہ فالی ڈال دے، اگر کوئی جملہ آپ کی شان کے خلاف کرے ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ فاروق اعظم نے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، امیر معاویہ نے تو 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ امیر معاویہ اسلام کے ماں
ماننے والے تیرے احسانات کو کہاں بھول سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو غلطی میرا بیٹا کرے، قصوروار باپ کو نہیں ٹھہرایا جاتا، بیٹے سے غلطی ہوئی تو بیٹے کو کہو۔ میرے عزیزو آج لوگ امیر معاویہ کے نام سے نفرت کرتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے مسلمانوں انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو، امیر معاویہ کی بہن محمد پاک کے گھر میں آئی ہے، امیر معاویہ کا آپ کا میرے ساتھ رشتہ صحابیت کا بھی ہے اور روحانی رشتہ پوری امت کا امیر معاویہ ماموں بھی ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جولی پھیلا پھیلا کے امام الانبیاء نے جس کے لیے دعا فرمائی۔ میرے عزیزوں میں نہیں کہتا کسی کو گالی دو، تم اپنے گھر کے اندر جانور لے کے آئے، 5 دن تم نے جانور رکھا، جب اس پہ چھری پھیری، کسائی نہیں یوں کر کے دل میں چھری ماری، تم نے کہا نانا ٹھہر جا، جانور بے زبان ہے، اپنی مرضی سے ٹھنڈا ہو جائے، اور میں تمہیں کیا کہوں، تمہیں ایک جانور پر پیار تو آیا، نبی کے نواسے پہ تمہیں پیار کیوں نہیں آتا ہے؟ اور لوگوں نبی کے نواسے سے اتنا پیار بھی نہیں کرتے۔ کون کہتا ہے سیاست کی جنگ تھی، کون کہتا ہے کرسی کی جنگ تھی؟ رب اکبر کی قسم ہے جو کرسی نانے کو اللہ پاک نے عطا فرما دی، اس سے بڑی بڑی کرسی تھی، حسین جس کے پیچھے بھاگتا۔ میرے عزیزوں آپس کے اختلافات ختم کرو، اپنے گھروں کے اندر بچوں کے نام حسین رکھو، بچوں کے نام اپنے گھر کے اندر حسن رکھو، دیکھنا کتنی برکت آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں حسن کو لوگ یاد نہیں کرتے، آؤ میں ایک جملہ شان حسن پر بھی دیتا جاؤں۔ زہر مل چکا ہے، پخانے خون کے آ رہے ہیں، الٹیاں خون کی آ رہی ہیں، بستر پہ پڑا ہے، بھائی بھائی کے پاس آیا، بھائی کو دیکھا کہ اب بچے گا نہیں، بھائی حسین نے حسن کے سر پہ سر رکھ، حسن کے سینے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگے اے بھائی بتا تیرا قاتل کون ہے، میں اس سے نبٹ لوں گا۔ واہ حسن نانے کی صحبت تم نے پائی ہے، واہ حسن نانے کے ہاتھوں سے تم نے گھٹی لی ہے، اتنا جذبہ کہ وسنزید المحسنین۔ فرمانے لگے بھائی مجھے شک تو پڑتا ہے کہ میرا قاتل فلاں ہے، لیکن میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری محبت میں تو بدلہ لینے نہ چلا جائے، کیا پتا وہ نہ ہو تو اللہ کے دربار میں حسن کیا منہ دکھائے گا۔ عظمت امیر معاویہ عظمت امیر معاویہ، عظمت حضرت حسن۔ آج لوگ حسین کی محبت میں امیر معاویہ کا نام نہیں لیتے، بہت اچھے۔ ہمارے پاکستان کی عوام امیر معاویہ کا نام نہیں رکھتے۔ میں نے اپنے بچے کا نام معاویہ رکھا، خان میرے خان مذہبی خاندان میں کہنے لگے مولوی صاحب کیا کر رہے ہو، بچے کو ہمارا حج نہیں کرانا، کیا پتا بچہ تعلیم کے لیے باہر جائے، اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم جس بچے کا نام معاویہ ہوا اللہ اسے بیٹھے بٹھائے کھلائے گا، اسے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ امیر معاویہ نے خاندان نبوت کا حیا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر مدینے پاک میں بیٹھے ہیں، کون حسین؟ آج ہمارے علماء بدبختی ہے مطالعہ نہیں کرتے، حسین کو نانے کی گود سے اٹھایا کربلا کے میدان میں پہنچا دیا، اور وہ بتاؤ کہ 35 سال میرے نبی نے جو صفہ کے چبوترے پہ مدرسہ قائم کیا تھا، حسین 35 سال قاری قرآن بن کے صفہ کے چبوترے پر پڑھاتا رہا، لوگ قاری بنتے رہے، ثواب حسین کے کھاتے میں جاتا رہا ہے۔ حسین قرآن پڑھاتا رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق سے پتہ لگا ایک آدمی مدینے جا رہا ہے حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنے، آپ نے اسے طلب کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے پاک۔ کہ میرا ایک سندیسہ ایک پیغام لے جا۔ کہ کیا پیغام ہے؟ کہ جب مدینے میں جائے گا جہاں حضور کے تہجد پڑھنے کی جگہ ہے ریاض الجنہ کے قریب، دیکھنا ایک جوان بڑی زلفیں اور 2 زانوں اور اپنے گھٹنوں پہ چادر ڈال کے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کی حدیث زبانی پڑھ رہا ہوگا، اس کے درس میں بیٹھ جانا، جب وہ حدیث پاک سے فارغ ہو جائے تو اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا کہ دمشق سے آیا ہوں، امیر معاویہ نے پیغام بھیجا ہے کہ جب آپ سے ملاقات کروں تو آپ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا امیر معاویہ تو مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، آپ بھی دعائیں کروا رہے ہو؟ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، یہ وہ شہزادہ حسین ہے جسے میں نے محمد کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی پاک ہستیوں میں آپس میں اختلاف نہ ڈلواؤ،
خاندان اہل بیت اور صحاب رسول ہماری آنکھوں کے ہماری دونوں آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو ایک آنکھ والا کانا کہلاتا ہے، اچھا نہیں کہلاتا۔ الحمدللہ اصحاب رسول اور اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں سے محبت رکھو گے جنت میں جاؤ گے، اگر ایک سے بغض رکھو گے جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی میرے بھائی۔